اللہ رب العالمین سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، دوست دنیا میں ہی نہیں پوچھتے، جو نارمل دوست ہیں تو دنیا میں اگر پریشانی آتی ہے تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو جگری دوست ہوتا ہے، جو اپنی دوست کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، مصیبت میں دیکھ نہیں سکتا ہے، دنیا میں اپنے دوست کو پریشان حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہے، وہاں میدان محشر کا وہ عالم ہوگا، آدمی گھبرا جائے گا، وہاں کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو جگری دوست دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا حال چال نہیں پوچھیں گے کہ تجھ کو کوئی نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کا حال چال نہیں پوچھیں گے۔ اس دن کیا عالم ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اے کاش کہ میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کو فدیہ دے دوں۔ کس کو فدیہ دے دوں؟ ببنیہ، اپنے بیٹے کو۔ کون سا بیٹا؟ جس کے لیے آدمی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے مال و دولت کماتے کماتے بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے اپنی پوری دنیا تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ بیٹا کہ اگر اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج اس سے پوچھے کہ تیرے بیٹے کو چھوڑ دوں اور تجھے پھانسی پر چڑھا دوں، تو آدمی خوشی خوشی قبول کر لے گا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ دنیا کی ساری پریشانیاں آدمی برداشت کر لیتا ہے، اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا وہ منظر ہوگا، جہنم کا وہ دیکھنے کے بعد، اتنی ہولناک منظر کو دیکھنے کے بعد اس بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ وہ سوچے گا اے کاش آج میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کو فدیہ دے دوں کہ اس بیٹے کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا دے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں۔ جس کو دنیا میں تکلیف، جس کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کہ میرے بیٹے کو کانٹا چبھ جائے، میدان محشر کے عالم میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، وہ بیوی جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کی ہر خواہش کو آدمی پوری کرتا ہے، جس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک لگے رہتا ہے، پھر رات میں بھی ڈیوٹی کرتا ہے، دن و رات ایک کر دیتا ہے، اس بیوی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ باقی اور اپنے بھائی کو، دنیا میں بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں محبت کرتے ہیں، اکثر بھائی اپنے بھائی کی غیرت میں آ کر کے اسے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات میں جانتا ہوں، جیل کے اندر بہت سارے لوگ ایسے جیل میں ہیں جو اپنے بھائی کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ کیوں؟ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، کوئی ان کو بھائی کو پریشان کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا، اس کے غصے میں آ کر کے جو پریشان کرنے والا اس کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا تاکہ میرے بھائی کو کوئی پریشان نہ کرے، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر دیا، وہ زندگی بھر کے لیے جیل میں چلا گیا۔ کیوں؟ اپنے بھائی سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن وہی بھائی جب میدان محشر کا عالم ہوگا تو آدمی سوچے گا کہ اپنے بھائی کو جہنم میں ڈال دوں اور اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میں خوشی خوشی یہ کرنے کو تیار ہوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور وہ خاندان جو اس کو دنیا میں پناہ دیتا تھا۔ جب کفار مکہ کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں، عرب کا زمانہ، تو خاندانی نظام بہت ہی اچھے سے چلتا تھا اور خاندانی غیرت لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اگر خاندان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دیتا تھا تو لوگ اس کے لیے تلواریں نکال لیتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یعنی خاندان سے اپنے بہت ہی زیادہ پیار تھا، ان کو اپنے خاندان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے خاندان کا بھی ذکر کر دیا کہ جس خاندان سے تم اتنا بے انتہا محبت کرتے ہو، جس خاندان سے تم اتنا بے انتہا پیار کرتے ہو کہ ان کے لیے تم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہو، ان کے لیے تلوار نکال کر کے فکر نہیں کرتے ہو کہ تمہاری جان چلی جائے گی، ان کے لیے لڑنے کو نکل جاتے ہو، اسی خاندان کو تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کا ذکر کر دیا کہ آدمی سوچے گا کہ زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے بدلے مجھے جہنم سے بچا دے، تو آدمی وہ کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک جہنم آگ کا یہ شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ گال کی اور سر کی چمڑیوں کو، کھال کو کھینچ لینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، جو بھی پیٹ پھیرتا ہے اور جو منہ پھیر کے جاتا ہے، یعنی جو شریعت سے پیٹ پھیرتا ہے، جو شریعت سے منہ پھیرتا ہے، ان سب کو جہنم بلائے گی۔ محترم سامعین، بہت ہی دردناک منظر ہے جہنم کا منظر، جہنم بہت ہی ہولناک ہے۔ آدمی جہنم پر غور کرے اور اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھائے، وقت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین جو موسم بدل بدل کر دیتا ہے ان کو غنیمت جانتے ہوئے آدمی اکثر عبادتوں میں وقت گزارے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں دل لگانے کی توفیق دے، وقت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔